عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں وقت سحر کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور چراغ بجھ گیا۔ اتنے میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے چہرے انور سے سارا کمرہ جگمگا اٹھا اور سوئی مل گئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہلاکت ہے اس کے لیے جو بروز قیامت مجھے نہ دیکھے گا۔ میں نے عرض کی، بروز قیامت آپ کی زیارت سے کون بد نصیب محروم رہے گا؟ ارشاد فرمایا، بخیل۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخیل کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جو میرا نام سن کر مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں، سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے۔ سوزن سوئی، سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم فرانس کے شہر میں ہیں۔ فرانس یہ یورپ کا ایک ملک ہے، اور اس وقت ماشاءاللہ عزوجل میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ اس وقت فرانس کے ایک شہر سے نگاہ شورا کا سنتوں بھرا بیان براہ راست دیکھنے کی الحمدللہ ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اور آج ماشاءاللہ عزوجل نگاہ شورا ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان انشاءاللہ عزوجل، ان کی سیرت ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہوگی انشاءاللہ عزوجل۔ نگاہ شورا اپنے مخصوص انداز میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سے انشاءاللہ عزوجل ہمارے ساتھ براہ راست ہیں انشاءاللہ عزوجل۔ کچھ ہی لمحے میں ایک مرتبہ پھر نگاہ شورا کی طرف چلیں گے انشاءاللہ عزوجل۔ اس وقت نگاہ شورا
فرانس کے ایک شہر میں سنت و بھرا بیان فرما رہے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں. انشاءاللہ عز و جل آج شب بھی ایک اور شہر میں نگران شورا کا سنت و بھرا بیان ہوگا. انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے کہ وہی براہ راست دکھائیں. الحمدللہ پچھلے دنوں نگران شورا کا یو کے کا سفر رہا ماشاءاللہ عز و جل. آفٹر دا نگران شورا کا یہ یو کے کا سنت و بھرا سفر الحمدللہ عز و جل ہم نے کوشش کیا کہ تمام بڑے اجتماعات آپ کو مدنی چینل پر براہ راست دکھائے جائیں سنت و بھرے بیانات. الحمدللہ عز و جل اچھی نیتیں ہمیں دیکھنے کو ملی. اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلوں کا سفر اختیار کیا اور ماشاءاللہ آج بھی فرانس کے ایک شہر میں دعوت اسلامی کا سنت و بھرا اجتماع جاری ہے اور نگران شورا کا سنت و بھرا بیان اس کا آغاز ہو چکا ہے. الحمدللہ آج سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت انشاءاللہ عز و جل ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہوگی. ماشاءاللہ ام المومنین کی سیرت کی تو کیا کہنے. الحمدللہ ام المومنین جیسا کہ آپ کو کہا جاتا ہے ماشاءاللہ امت کی ماں آپ کا لقب ہے اور تمام ہی امہات المومنین کی شان الحمدللہ بہت بلند ہے اور مختلف روایات آپ کی فضیلتوں میں آپ کی شان میں بیان کی گئی. بلکہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت تو ایسی ہے کہ آپ کی شان میں اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں 18 آیتیں نازل فرمائیں. علماء فرماتے ہیں کہ جب یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر تہمت لگی تو ایک بچے نے آپ کی گواہی دی. جب سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی پاکی اور آپ کی طہارت کی گواہی دی. لیکن جب سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی جب سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر منافقین نے تہمت لگائی تو خود خالق کائنات عز و جل نے آپ کی پاکی اور آپ کی طہارت کے حق میں قرآن پاک میں الحمدللہ 18 آیتیں نازل ہوئیں اور جس میں آپ کی پاکی کا بیان ہے. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد آپ سے نکاح فرمایا. نگران شورا ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ براہ راست ہیں. آئیے آپ کو نگران شورا کی جانب لیے چلتے ہیں. رغبت بھی دلاؤں گا انشاءاللہ تعالی. نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں. کوشش کروں گا حتی الامکان لکھا ہوا دیکھ کر بیان کروں. اللہ تعالیٰ کی ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جانے قربان ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنا پیارا مقام اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی پیاری صحبت اور کیسی پیاری قربت عطا فرمائی کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب رب الارض والسماوات محبوب رب الارض و سماوات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایام دنیا کے آخری لمحات کی کیفیات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں جب مزاج رسول شدت مرض کی وجہ سے گرانی محسوس کر رہا تھا، آپ کا جو وصال مبارک کا جو آخری وقت تھا، اس وقت میرے پاس میرے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ آئے. ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھنے لگے. میں جانتی تھی کہ آپ مسواک پسند فرماتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک پسند تھی. میرے سرتاج کو مسواک پسند تھی، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک پسند تھی. میں نے عرض کی کیا آپ کے لیے مسواک لوں؟ تو آپ نے اپنے سر مبارک سے ہاں ارشاد فرمایا. تو میں نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے مسواک لے لی تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت محسوس ہوئی.
میں نے عرض کیا کیا میں اسے نرم کر دوں؟ آپ نے سر مبارک سے اشارہ فرمایا. میں نے مسواک چبا کر نرم کر دی. آپ کے سامنے پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دست اقدس داخل کرتے اور چہرہ انور پر مس کرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں. پھر اپنا دست اقدس بلند کر کے عرض کرنے لگے پھر رفیق الاعلی، یعنی رفیق اعلی میں، یہاں تک کہ آپ کا وصال مبارک ہو گیا. بخاری شریف کی حدیث تھی. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میری باری کے دن میری گردن اور سینے کے درمیان وصال فرمایا، اور اللہ نے وصال کے وقت میرا اور آپ کا لعاب اقدس ملا دیا. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. شمع تابان عرش آستان نبی، غم غسار نبی تبعدان نبی، راحت قلب و روح روان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، اس حریم میں براعت پہ لاکھوں سلام. کتنی عظمت ہے ہماری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر کروڑوں رحمت ہو. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا اے ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دو. محبت دیکھیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امی جان ہماری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت دیکھیے کہ فرماتے ہیں ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں کوئی تکلیف نہ دو. اللہ کی قسم مجھ پر عائشہ کے سوا تم میں سے کسی بیوی کے لحاظ میں وحی نازل نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑ رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. مزید سنیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے حد فضائل اور کمالات سے مالا مال کیا ہے. چنانچہ ایک روز پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے عائشہ یہ جبرائیل ہیں تمہیں سلام کہتے ہیں. حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سبز ریشمی کپڑے میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں. حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا انسان کون ہے؟ کتنی خوبصورت بات ہے. آقا آپ کے نزدیک سب سے پیارا انسان کون ہے؟ ارشاد فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ جن کا نام میرے آقا کی زبان سے نکلے اس میں کمالات کتنے ہوں گے، اس کے فضائل کتنے ہوں گے، اس میں خوبیاں کتنی ہوں گی، اس کے اندر کیا کچھ نہیں ہوگا. میری امی جان میں کتنی محبت آئے ہے. میں نے پھر پوچھا اور مردوں میں سے
آپ تو عورت ہیں، مردوں میں سے؟ فرمایا ان کے والد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. یہ کتنا پیارا گھرانہ تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت تھی. اور پھر آپ کا نکاح ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور آپ کو ہماری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بے پناہ محبت تھی، بے پناہ محبت تھی. انشاءاللہ مزید آپ سنتے رہیں گے تو تعلق پتا چلے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق کتنا گہرا تھا اور کتنی آپس سے محبت تھی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے پیارے پیارے فرمان اور کتنے پیارے پیارے فضائل ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہیں. یعنی ہماری زبان ختم ہو جائے، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن میری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے. اتنے فضائل ہیں آپ کے، اتنے فضائل ہیں. اور بزرگوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے محدثین نے ایسے ایسے فضائل آپ کے بیان کیے، اور پھر ایک سے ایک اس کی وہ خصوصیات بھی بیان کی کہ یہ فضائل اتنے ستاروں پتہ نہیں تعداد اور ان گنت فضائل کہ آدمی کی زندگی ختم ہو جائے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل ریت کے ذروں، آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہے. اب جن کے فضائل بیان کرتے کرتے زندگیاں ختم ہو جائیں، ان میں کمزوری کون بیان کر سکے گا؟ اور کمزوری آئے کہاں سے؟ جن کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا مقام اور اتنا قرب حاصل ہو. مزید سنتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. مزید ہمارے دل میں ہماری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و محبت بڑھے گی، اور جب عظمت و محبت دل میں ہو نا تو پھر مدینہ مدینہ ہوتا رہتا ہے، مدینہ مدینہ ہوتا رہتا ہے. چنانچہ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، خود مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ آپ رب تعالیٰ کا تحفہ ہیں جو حضور انور کو عطا ہوئی. اب تحفہ کس کا؟ رب تعالیٰ کا. رب تعالیٰ نے کس کو تحفہ؟ رب تعالیٰ کا تحفہ ہے جو حضور انور کو عطا ہوئی. کہ جبریل امین علیہ السلام تو تصویر لے کر آئے کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں، ان کی خوبیوں کا عالم کیا ہوگا، ان کے کمالات کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عصمت و عفت کی گواہی خود رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نور میں دی. اور یہ ایک ایسا عظیم واقعہ ہے، یعنی کہ میں نے کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو گواہی ہے اس کے متعلق کہ آسمان سے پاک دامنی کی گواہی کے بارے میں منقول ہے کہ 4 مقبول بندوں کی 4 طریقوں سے برات بیان فرمائی گئی کہ ان کے متعلق وضاحت گواہی دی گئی. 4 مقبول بندوں کی 4 طریقوں سے براعت بیان کی گئی. حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی براعت ایک دودھ پیتے بچے سے. حضرت سیدنا یوسف، حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی براعت ایک پتھر کے ذریعے جو آپ کے کپڑے لے اڑا. حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی بارات آپ کے فرزند حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبل از وقت گویائی کے ذریعے. مگر جب بات میری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آتی ہے، ہائے ہائے، اور یہ واقعہ افک ہے سورہ نور کے اندر کہ
منافقین نے ہماری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر تہمت لگائی، بہتان لگایا، بد باطن کا کام کیا. اور اس کا جو مین آدمی تھا یہ رئیس المنافقین تھا، تو اس نے اس میں پوری سازش میں حصہ لیا اور خوب پرچار کیا. سفر سے واپسی ہوئی تھی اور امی جان گھر میں آرام فرماتی تک بیمار ہو گئی تھی. پچھلے 1 ماہ تک منفی پروپیگنڈا ہوتا رہا اور منافقین نے خوب اپنا بد باطن ظاہر کیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے. اس سے پہلے آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ اس طرح باتیں ہو رہی ہیں اور آپ کے مرض میں بھی اضافہ ہوا، آپ کے صدمے میں بھی اضافہ ہوا. انڈرسٹوڈ سی بات ہے، صدمے میں بھی اضافہ ہوگا. کوئی کسی کے بارے میں اتنی ایسی بات کرتے تو پتہ چلے تو صدمہ تو ہوگا نا. تو خود میری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو صدمہ ہوا ہوگا وہ الگ، ان کے والد ماجد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدمہ ہوا ہوگا وہ الگ. پھر خود آپ کی تو شان یہ کہ آپ محبوب رب العالمین ہیں کہ آپ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. کچھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب انور کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی کہ جب آپ کو یہ پتا چلا ہوگا کہ کسی نے ان کے بارے میں اتنی کمزور بات کی ہے. تو بندہ غور کرے نا، بندہ غور کرے، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے بندہ غور کرے کہ یہ میری بات کس کس کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، کس کس کے دل کو دکھا سکتی ہے. ابھی کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یار، یہ بھی تو بندہ غور کرے کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھی علم میں تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب جانتے تھے. صحابہ کرام نے گواہیاں دی، وہ تفصیلی واقعہ ہے. خیر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے. کچھ گفتگو ہوئی اور خاموشی ہوئی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے، وحی کے آثار ظاہر ہوئے اور جیسے ہی وہ آثار ختم ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی عائشہ مبارک کو، تمہاری گواہی تمہارے رب تعالیٰ نے خود عطا فرمائی ہے. ہماری امی کی پاکیزگی، آپ کی طہارت، آپ کی عفت اور عصمت کی گواہی میرے رب تعالیٰ نے عطا فرمائی. قرآن پاک کی 10 آیات نازل ہوئی، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، پوری قرآن پاک کی 10 آیات نازل ہوئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی گواہی ہو سکتی تھی، بلکہ ہمارے علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو ایک ایک درخت اور پتھر سے گواہی دلوا دیتا، مگر منظور ہوا کہ اپنے محبوب کی محبوبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت و پاکی پر خود گواہی دیں اور ان کی عزت اور امتیاز اور بڑھائیں. کہ قرآن تو نماز سے پڑھا جاتا ہے نا، قرآن نماز سے پڑھا جاتا ہے. جب سورہ نور کی قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی جائیں گی قیامت تک میری امی جان کے رتبے کا خطبہ پڑھا جاتا رہے گا. قرآن پاک نماز کے اندر میرے امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بیان ہوتی رہے گی. تو یہ شان ہے میری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. یہ سورہ نور کا واقعہ اب تفصیلی واقعہ ہے اور اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے ارشادات عطا فرمائے. ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بھی اس مقام پر ارشاد ہوا ہے، لیکن وقت نہیں ہے ورنہ یہ واقعہ بھی میں پورا آپ کو بیان کرتا.
اللہ کرے کہ ہم سورہ نور، آپ کنز الایمان شریف لے لیں اور کنز الایمان شریف میں سورہ نور کی ان آیات کریمہ کو تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، عظمت اور محبت ہمارے دل میں مزید بڑھے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیت کرے اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کنز الایمان شریف لینے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ ہر گھر میں کنز الایمان ہونا چاہیے، مکتبۃ المدینہ سے کنز الایمان کو ہدیتاً حاصل کیجئے اور انشاءاللہ تعالی اس کا مطالعہ کیجئے، مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو چنانچہ پارہ نور کی آیت نمبر 11 سے اگر آپ چلیں گے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کا کمال دیکھیے، اتنی سورش، اتنا مطلب کہ منافقین نے وہ بات کو اٹھایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ابتدا کی نا، ان الذین جاؤوا بالافک، کہ ارشاد فرما دیا کہ بے شک وہ کہ یہ بڑا بہتان لائے۔ لفظ بہتان یعنی اس ایک لفظ نے سارا میٹر ختم کر دیا کہ جو یہ منافقین بات کر رہے ہیں نا، منافقین بات کہہ رہے ہیں، یہ بات ہی بہتان ہے، بات ہی جھوٹی ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی آگے پورا تفصیلی بیان آیا، اور اس میں جو جو مبتلا ہوئے، جو سنتے رہے، دیکھتے، تو پورا ایک بیان کر دیا قرآن پاک نے کہ جو یہ باتیں ہوئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین۔ فرماتا اللہ تعالیٰ کہ کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا تھا، کہا ہوتا کہ ہمیں نہیں پہنچتا کہ ایسی بات کہیں، الہی پاکی ہے تجھے، یہ بڑا بہتان ہے۔ یعنی جب ہمیں کوئی ایسی بات پتہ چلتی ہے نا تو ہم بعض اوقات مان لیتے ہیں۔ تو کسی بھی مسلمان کے بارے میں بھی، ایک عام مسلمان کے بارے میں بھی اگر کوئی ہمیں کوئی بات کرے تو یار تمہیں پتہ چلا وہ یوں کرتا ہے، جنرل بات کر رہا ہوں، ہمارے عموماً جو اس طرح کا عموماً مزاج بنا ہوا ہے، تو پتہ چلا یار والا یوں بات کر، اچھا یوں کرتا ہے۔ ارے بھائی، آپ کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کمزور بات ہو رہی ہے، آپ کیسے مان رہے ہیں؟ آپ اسے پوچھے تو صحیح، آپ نے جو یہ بات کی، آپ کے پاس شرعی دلیل کیا ہے؟ بغیر کسی شرعی دلیل کے ہم کسی مسلمان کی بے عزتی کے بارے میں سنے ہی کیوں؟ نہ شریعت اجازت دی، نہ شرعی دلیل، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ اور ہمارے عموماً بدگمانیاں ایسے ہی ہوتی ہیں، کسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ فلاں ایسا ہی ہے، انہوں نے کہہ دیا یہ ایسا ہی ہے، اس نے اس کو کہہ دیا یہ ایسا ہی ہے، اس نے اس کو کہہ دیا یہ ایسا ہی ہے۔ اب جب اس کی صفائی لینے جائیں گے نا، یار آپ کہتے ہو کہ یہ ایسا ہی ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ ایسا ہے؟ وہ فلاں بتا رہا تھا نا، اچھا اس سے جا کر پوچھو بھائی آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ ویسا ہی ہے؟ وہ اس سے بتایا تھا، اس سے جا کے پوچھو گے نا، اچھا بھائی آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ ایسا ہی ہے؟ اس کو پوچھو، وہ بتائے گا، ہاں وہ بتاتا سب کو۔ اب اس کے پاس جو مین آدمی ہے، بھائی تم کو کیسے پتا چلا ایسا ہی ہے؟ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، وہ پہلا آدمی ہوگا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، اس کے بعد دماغ اور دل کے اندر اس کے خلاف کوئی بات پیدا ہو گئی، بکس پیدا ہو گیا، کینہ پیدا ہو گیا، اس کا کوئی بد باتی اس کے کام آ گیا، یا اس کو اس نے اگلوا دیا، بلوا دیا، بکواس کروا دی۔ تو ایسے عام مسلمان کے بارے میں بھی کوئی کمزور بات ہمیں بلا اجازت شرعی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر جیسا جیسا معاملہ بڑھتا چلا جائے، اور جب معاملہ صحابی کا ہے نا تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ صحابی اور صحابیات کا جب ذکر آئے تو اپنی زبان کو ادب میں ڈبو کر بات کرنی چاہیے، ہر کلمہ گویا کہ ادب میں ڈوبا ہوا ہو، احترام میں ڈوبا ہوا ہو۔ اور پھر جیسے جیسے اور مزید صحابہ میں بھی پھر درجے پر درجے نا، تو بدری صحابہ کا ذکر ہوتا تو کیا بات ہے مدینے کی، پھر انہی میں خلفائے راشدین کا ذکر ہوتا ہے، پھر انہی میں اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے، انہی میں ازواج مطہرات کا ذکر ہوتا ہے، امہات المومنین کا ذکر ہوتا ہے، قرآن میں جن کے فضائل بیان کیے گئے،
قرآن میں جن کی خوبیاں بیان کی گئیں، جب ان کا ذکر ہو تو جس کی شان اور جس کی عظمت اللہ بیان کرے، جب بندہ بیان کرنے بیٹھے تو اس کی زبان کتنی ادب اور احترام میں ڈوبی ہوئی ہونی چاہیے، کتنے ادب و احترام کے کلمات ادا کرنے چاہیے، کتنی عشق و محبت بھری باتیں اس کو لانی چاہیے، تاکہ سننے والوں کے دلوں میں مزید ان کی عظمت بڑھے، مزید ان کی محبت بڑھے، اور جب ان تک پہنچے کہ ہمارے غلام ہمارے بارے میں اس طرح بیان کرتے تو خود ان کا فیضان کتنا ملے گا۔ یعنی ہم کتنی امید رکھیں کہ جو ہم یہ بیان کریں، ام المومنین امی جان، ہم تو امی جان کہیں گے کہ میری امی جان، میری ماں، کروڑوں مائیں قربان اس ماں پر، ہماری امی جان، میری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، عابدہ محدثہ فقیہ مفتیہ، کیا شان بیان کریں۔ اور پھر یہ شانیں کہاں سے ملی؟ جب صحبت مصطفیٰ ملتی ہے، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی اور محدثہ بن گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی اب صدیقہ بن گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی اب مفتیہ بن گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی طیبہ طاہرہ، اور قرآن مجید کی آیتوں کے فضائل جو آپ کی شان میں بیان ہوئے، یہ میرے آقا کی صحبت کی برکت نہیں تو کیا ہے؟ آپ کی سخاوت، آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کے روزوں سے محبت، آپ کی جو خصوصیات ہیں، بندہ خصوصیات تو پڑھے۔ میری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر جب سرکار کا نکاح ہوا تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا تو ام المومنین بن گئی، مومنوں کی ماں بن گئی۔ سبحان اللہ۔ ہمارے مفتی احمد یارکا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیارے اشعار آپ نے کچھ لکھے، میں ابھی وقت مختصر ہے۔ اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین، اس مبارک ماں پہ صدقے کیوں نہ ہو سب اہل دین، جو ہو ام المومنین بنت امیر المومنین، جن کا پہلو ہو نبی کی آخری آرام گاہ، جن کا پہلو ہو نبی کی آخری آرام گاہ، جن کے حجرے میں قیامت تک ہوں جاگزین، آستاں ان کا فرشتوں کی زیارت گاہ ہے، آستاں ان کا فرشتوں کی زیارت گاہ ہے، کیونکہ اس میں جلوہ فرما ہے امام المرسلین۔ سبحان اللہ۔ آپ صدیقہ، پدر صدیق اور شوہر نبی، آپ صدیقہ پدر والد، آپ صدیقہ پدر صدیق اور شوہر نبی، میں کا و سسرال اعلی آپ خود ہے بہترین۔ سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہو رتبہ تمہارا اہل دی میں، اہل ایمان میں بڑا، کیوں نہ ہو رتبہ تمہارا اہل ایمان میں بڑا، سب تو ہے مومن مگر ہے آپ ام المومنین۔ سبحان اللہ۔ دی گواہی آپ کی عفت کی سورہ نور نے، دی گواہی آپ کی عفت کی سورہ نور نے، مدح کرتا ہے تیری عصمت قرآن مبین۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی۔ آپ کا علم و فقہ تحقیق قرآن و حدیث، آپ کا علم و فقہ تحقیق قرآن و حدیث دیکھ کر حیران ہے سارے صحابہ تابعین۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ سالک خستہ، سالک یہ مفتی صاحب کا تخلص ہے، مفتی احمد یارکا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا کتنا خوبصورت شعر لکھا ہے۔ سالک خستہ تمہارا گوہ نالائق مگر، خالص خستہ تمہارا گوہ نالائق مگر، ماں بوڑھے بیٹے کو اپنے سے جدا کرتی نہیں، ماں بوڑھے بیٹے کو اپنے سے جدا کرتی نہیں۔ سبحان اللہ۔ مگر آپ کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ آپ مفتی ہیں، مفتی احمد یارکا نعیمی
رحمت اللہ تعالی علیہ زبردست عاشق رسول، عاشق صحابہ اور عاشق اہل بیت گزرے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. چنانچہ مزید سنیے، امت کو تیمم کی آسانی آپ کے صدقے سے ملی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال آپ کے سینے مبارک پر ہوا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ کا حجرہ ہے، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی آخری آرام گاہ آپ کا حجرہ مبارک ہے. آپ کا لعاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ وصال کے وقت جمع ہوا. آپ کے بستر میں وحی آتی تھی. آپ خود صدیقہ ہیں اور صدیق کی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ اللہ اللہ. حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سیدنا صدیق، عائشہ صدیقہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نامناسب گفتگو کرنے لگا. بات غور سے سنیے گا. ایک شخص حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نامناسب گفتگو کرنے لگا. تو آپ نے فرمایا، او مردود اور بدترین آدمی، نکل جا. کیا تو محبوبہ رسول کی تکلیف کا سبب بنتا ہے؟ کیا تو محبوبہ رسول کی تکلیف کا سبب بنتا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضرت سیدنا یا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طرز عمل ہم سب لوگوں کے لیے لائق تقلید ہے. اگر ہمارے سامنے کوئی شخص کسی کی برائی کرے، جنرلی طور پر بھی کسی کی برائی کرے، چگلی کھائے، تو اسے تو فوراً روک دیا جائے. اور اگر وہ کسی اللہ والے کا بدگو ہو، کسی اللہ والے کے بارے میں ایسی کمزور بات کرے، صحابی کے بارے میں کرے، صحابیات کے بارے میں کرے، ائمہ مجتہدین کے بارے میں کرے، اولیاء کاملین کے بارے میں کرے، کمزور بات، اور ہم سنتے رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، فرماتے فوراً اس کو دور کر دیا جائے کہ حسن اخلاق، حسن اعتقاد اور حسن عقیدت کا یہی تقاضا ہے. اللہ رب العزت نے پارہ 7 سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں بہت واضح ارشاد فرمایا، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ترجمہ کنز الایمان. اور جو کہیں تجھے شیطان بھلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ بری صحبت سے بچنا نہایت ضروری ہے. برا یار برے سانپ سے بدتر ہے. برا سانپ جان لیتا ہے، برا یار ایمان برباد کر دیتا ہے. ہائے ہائے. محفوظ صدا رکھ نہ شہاب ادبوں سے، محفوظ صدا رکھ نہ شہاب ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چلے کے ناظرین، یہاں پر ضمناً آپ کو صحبت کے حوالے سے بھی کچھ ابھی ذہن میں آیا چلے کہ ایک مدنی پھول آیا ہے کہ بروں کی صحبت جو ہے نا یہ برا بناتی ہے.
ہمیشہ صحبت اچھی اختیار کریں. صحبت وہ ہو کہ جس کی میں بیٹھ کر ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو, عشق صحابہ پیدا ہو, عشق اولیاء پیدا ہو, عشق اہل بیت پیدا ہو, اور عشق رسول میں اضافہ ہو. یعنی صحبت وہ اچھی, اور اللہ والوں کی صحبت ملے تو کیا بات ہے مدینے کی, کہ اللہ والوں کی صحبت کہ اللہ والا جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آ جائے. یعنی ہم کسی کے ساتھ بیٹھے, ہم کسی کے ساتھ بیٹھے اور ہم جب اٹھیں اس کی صحبت سے تو ہماری زبان اللہ اور اس کے رسول کا عشق و محبت کے ساتھ, وارثگی کے ساتھ ذکر کرنے والی بن جائے. ہمارے دل میں اللہ کی محبت بڑی ہوئی ہو, اس کے حبیب کی محبت بڑی ہوئی ہو, اس کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس سے محبت کی, اس کی محبت ہمارے دل میں بڑی ہوئی ہو, کہ اللہ کے پیارے حبیب کے صحابہ کی محبت ہمارے دل میں بڑھ جائے. یہ یاد رکھیے. یعنی ہم کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کون ہمیں کیا بات کرتا ہے. الحمدللہ اللہ کی کروڑ رحمت ہو امیر اہل سنت پر. یعنی ہم بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں تو بعد میں آئے نا, بہت بعد میں آئے. 91 میں آیا ہوں, اور دعوت اسلامی 1980-81 میں بنی ہے. ٹھیک ہے, 1980-81 میں. اس محبت اور عشق کی بہار سنیے. 92 میں حرم پاک مکہ مکرمہ میں امیر اہل سنت مسجد الحرام میں باہر کسی جگہ پر ملاقات فرما رہے تھے, اور اسلامی بھائیوں کو ہجوم لگا ہوا تھا. مجھے بھولتا نہیں وہ واقعہ. ایک وجیح قسم کی شخصیت کھڑی تھی, سر پر سفید امامہ تھا, چہرے پر پوری داڑھی تھی, قد کاٹ. لگتا یہ تھا کہ وہی کا یہ فرد ہے, مجھے لگے اسی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ یا کہیں کہ اب جگہ یاد نہیں رہی. اردو بول سکتے تھے, ہوں گے. بڑی توجہ بھی لی اس نے نا, کہ یہ بڑی محبت اور بڑی عقیدت سے امیر اہل سنت کو دیکھ رہا تھا. آپ بیٹھے تھے, آپ کے گرد ہجوم تھا, مگر یہ شخص کھڑے تھے, میں بھی اس کے ساتھ کھڑا تھا. یکا یک اتفاق کی بات کہوں, نہ میں ان کو جانتا تھا نہ وہ مجھے جانتے تھے, لیکن اس کے چہرے پر ایک بشاشت تھی, اور مجھے یاد پڑتا ہے, غالباً مجھے یاد پڑتا ہے, اگر میں بھول نہیں کر رہا, اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اس نے یکا یک بغیر کسی عنوان کے امیر سنت کے بارے میں مجھ سے کلام شروع کر دیا. باپا کے بعد مجھ سے کلام شروع کر دیا کہ ان کو دیکھتے ہو, مجھے ان سے بڑی محبت ہے. وجہ مطلب میں نے ان کی کتاب فیضان سنت پڑھی ہے. میں نے فیضان سنت میں ایک ایسی بات دیکھی ہے جو میں نے کبھی کسی کتاب میں نہیں دیکھی. یہ اس کا بیان ہے, اس طرح کا ملتا جلتا بیان ہے. اب غلطی کر رہا ہوں, امید ہے انشاءاللہ میں خلاصہ صحیح عرض کر رہا ہوں. وہ خصوصیت یہ ہے کہ جب اللہ کا نام آتا ہے تو عز و جل, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم, جب صحابی کا ذکر آتا ہے تو رضی اللہ تعالی عنہ, جب اولیاء کرام کا ذکر آتا ہے تو رحمت اللہ تعالی علیہ. کہتے ہیں کہ یہ بات جو میں نے ان کی کتاب میں دیکھی ہے کسی کتاب میں نہیں دیکھی. یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے, یہ کوئی بہت پہنچا ہوا بندہ ہے, ایسی اس نے خصوصیت بیان کی. اور الحمدللہ یہ ہم نے دیکھا, یعنی امیر سنت کو باقاعدہ ہم نے دیکھا ہے. جب آپ بھی بیان سنتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن آپ دیکھیے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک لیں گے تو سلطان مدینہ, راحت قلب و سینہ, فیض گنجینہ, صاحب محتر پسینہ, باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور کتنے القاب, تو بھائی ذکر کس کا کر رہے ہیں؟ ایک قلم کا ایک حرف انشاءاللہ تعالی ثواب اور اجر و ثواب میں بڑا اضافہ کرے گا. اسی طرح جو صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر ہو تو کتنا پیارا. آپ خطبہ رضویہ پڑھیں یار, میرے اعلیٰ امام اہل سنت نے جو خطبہ لکھا ہے
جو جمعۃ المبارک میں خطبات رضویہ جو پڑھتے ہیں، یعنی آپ خلفائے راشدین کا جب ذکر آتا ہے، امہات المومنین کا ذکر آتا ہے، جب حسنین کریمین کا اور اہل بیت کا ذکر آتا ہے، تو کتنے ادب اور احترام اور کتنے القاب کے ساتھ ذکر کر رہے ہوتے ہیں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت. یہ ہے عشق و محبت کی بات، یہ عقیدت اور احترام کی بات کہ واقعی با ادب با نصیب. جس کو ادب نصیب ہو جائے وہ نصیبوں والا ہوتا ہے. تو صحبت یہ با ادب لوگوں کی ہونی چاہیے کہ جن کے ساتھ بیٹھنے سے ہماری زبان ادب بولے، احترام کی بات کرے، عزت کی بات کرے، محبت کی بات کرے، پیار کی بات کرے، اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے ہمارے دل میں ان نیک بندوں کی محبت اور اضافہ ہو. مدینہ مدینہ ہو جائے نا، مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا شان ہے میری امی جان کی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرت سیدنا عطار رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرماتے ہیں، کانت عائشۃ افقہ الناس وعالم الناس واحسن الناس رائن فی العامہ. یعنی سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام لوگوں سے بڑھ کر فقیہ، تمام لوگوں سے بڑھ کر عالمہ، اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھی رائے رکھنے والی تھی. یہ خصوصیات کس کی صحبت سے ملی؟ ارے کس کی صحبت میں رہ کر فقیہ بن گئی؟ کس کی صحبت نے انہیں محدثہ بنا دیا؟ کس کی صحبت نے انہیں عالمہ بنا دیا؟ کس کی صحبت نے؟ بڑے بڑے فقہ مسائل ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حل ہوتے ہیں. یہ شان ہے ان کی. کس کی صحبت نے انہیں اس مقام و مرتبے تک پہنچا دیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑ رحمت ہو. تو معلوم ہوا کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے علم و فقاہت کی نعمتوں اور بھرپور ذہنی صلاحیتوں سے اتنا نوازا کہ اس حوالے سے سب سے ممتاز کر دیا، سب سے ممتاز. یہ شان ہے میری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. اب میں صفحے گھماتا جاؤں اور آپ کو پڑھ پڑھ کے سناتا جاؤں. میرے ساتھ ہاتھ میں تو پوری کتاب ہے. فیضان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، فیضان اہل بیت، سبحان اللہ. بہت خصوصیات تھی جو آپ کو صحابہ کرام اور دیگر ازواج مطہرات میں ایک منفرد مقام فائز کرتی ہیں. انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک شرف یہ عطا فرمایا کہ آپ بہت بڑی عالمہ مفتیہ تھی. مفسر شیخ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی ارشاد فرماتے ہیں، از آدم دم، یعنی تخلیق آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی بات کریں مفتی صاحب، کوئی بھی ایسی عالمہ فقی پیدا نہ ہوئی جیسی امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی. آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج تک علوم قرآنیہ، علوم حدیث کی جامع تھی، بڑی محدثہ اور بڑی فقی تھی. حضرت علامہ شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، افقہ نساء الامتی علی الاطلاق، یعنی آپ امت کی تمام عورتوں سے زیادہ فقیہ ہیں. کس کی صحبت میں؟ میرے آقا کی صحبت، میرے آقا کی شفقت، میرے آقا کی محبت، میرے آقا کی قربت، یہ فیضان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی مزید ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے، پیار عطا فرمائے، الفت عطا فرمائے، اور ہمیں کثرت کے ساتھ ان کا ذکر مبارک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ کتاب بہت پیاری ہے
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر جو میں نے بہت مختصر چند جگہوں سے کچھ عبارتیں پڑھ کر آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا بے شک سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حبیبہ رسول اللہ ہیں. صحابی کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, کتنی خوبصورت بات کر رہے ہیں. یعنی کس کے بارے میں کر رہے ہیں, کس کے بارے میں کر رہے ہیں؟ تو لفظ کا انتخاب کیا صحابی رسول نے, کتنی خوبصورت بات کی. ایک اور روایت مجھے مل رہی ہے کہ حضرت سیدنا عریب بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک شخص نے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بدگوئی کی تو حضرت سیدنا عمار بن یاسر, یہ الگ روایت ہے, نے فرمایا او گالی دیے ہوئے بدکار خاموش رہے, کیا اللہ کے رسول کی حبیبہ پر بدگوئی کرتا ہے؟ وہ تو جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے بڑی خصوصیت سے نوازا ہے, آپ کو بڑی برکتوں سے نوازا ہے. بلکہ خود ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میں عائشہ سے بہت محبت کرتا ہوں. یہ کتنی پیاری بات ہے کہ اپنی شہزادی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں. کئی خصوصیات میں سے چند ایک ساتھ بیان کرتا ہوں, پیچھے بھی بیان کی ہیں, مگر اس کو پڑھ لیں آپ اس کتاب کو. میں تو بس صفحے گھما رہا ہوں تو یہ پڑھوں. چلے وہی روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا فاطمہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا فاطمہ جس سے میں محبت کرتا ہوں نا تم بھی اس سے محبت, میں جس سے محبت کرتا ہوں کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی؟ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں, یعنی میں ضرور محبت کروں گی. اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو اس یعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کر. ہم کو امی عائشہ سے پیار ہے, ہم کو امی عائشہ سے پیار ہے, ہم کو امی عائشہ سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ فیضان امہات المومنین, فیضان امی عائشہ. سبحان اللہ. محبت کی زیادتی تو دیکھیے کہ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم خود تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہی ہیں, ساتھ ہی خاتون جنت کو بھی اپنی پیاری زوجہ سے محبت کا حکم فرما رہے ہیں. اس میں ہمارے لیے محبت بھرا مدنی پھول یہ ہے کہ ہم بھی اپنی امی جان سے محبت و عقیدت کا دم بھریں اور ان کی شان بیان کرتے رہیں, ان کی شان میں خوب مطالعہ کریں. اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے, فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے اس میں بہت معلومات ہیں. عالم بننے کے اس میں فضائل لکھے ہوئے ہیں کہ اس میں ظاہر ہے کہ ان کی علمی جو خصوصیات ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو علمی خصوصیات ہیں, آپ کا جو فقہی مقام, آپ کا جو محدثانہ مقام حدیث سے بیان کیا وہ اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. تو ظاہر اس کے ضمن میں پھر عالم بننے کی فضیلت بھی لکھی گئی ہے, علم کے فضائل بھی لکھے گئے ہیں. اسی طرح آپ کی سخاوت کا اس میں ذکر موجود ہے. تو اب
کیا کیا بیان کیا جائے گا. اب یہاں غروب آفتاب بس میرا خیال ہوا ہی چاہتا ہے. اس کتاب میں آپ کا ذوق عبادت، آپ کی سخاوت، آپ کا زہد و قناعت، آپ کی انفرادیت، آپ کی نیکی کی دعوت، آپ کی امور خانہ داری، با حیثیت مفسرہ قرآن کی تفسیر بیان کرنے والی، آپ کا ایثار، آپ کا عشق رسول، خود فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی روایت الگ لکھی گئی ہیں کہ کیسا عمل کرتی تھی. آپ کی فصاحت، جو عربی اور جو اشعار پر جو آپ کو عبور حاصل تھا نا، فصاحت و بلاغت پر، یہ آپ کی خصوصیت الگ سے ہے. محدثہ مفتیہ، آپ کی گریہ وزاری، خوف خدا میں رونا، اور خوف خدا کے تو اتنے واقعات آپ کے ملیں گے، اللہ اللہ. پھر آپ کی تواضع اور انکساری، عاجزی. تو یہ اس طرح کے اور کئی مضامین اور خوبصورت مدنی پھولوں کا گلدستہ یہ کتاب فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ضرور بھی ضرور مقتۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کریں اور خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی اس کے پڑھنے کی دعوت دیجئے اور نیت کیجئے اپنے اپنے گھروں میں، جہاں مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں، کہ آپ کی محبت میں، آپ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے طور پر تحفتاً ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے. یہ یہاں بیلجیم کے، جرمنی کے، فرانس کے، ہالینڈ کے، یو کے وغیرہ کے بھی اسلام بھائی جمع ہیں. مدنی چینل پر جو ہمارے کئی عاشقان رسول جمع ہیں، اپنی بیٹیوں کو عالمہ بنائیے. ان میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ للبنات بھی ہیں، اسلامی بہنوں کے جامعہ الگ ہیں، اور مجھے گمان ہے کہ سینکڑوں اسلامی بہنیں الحمدللہ عالمہ بن رہی ہیں. سینکڑوں بن چکی، عالمہ بن چکی، مطلب درس سے وہ سند فراغت حاصل کر چکی جامعۃ المدینہ سے. سینکڑوں اسلامی بہنیں اور پڑھ رہی ہیں، ہزاروں اسلامی بھائی پڑھ رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو عالم نہیں بنائیں گے؟ یعنی ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے نا، ہمارا بچہ بیپاری بنے، ہمارا بچہ نوٹے کمانے والا بنے، بس اس کو کاروبار کی لائن دکھا دیں. کاروبار کی لائن دیکھو، کاروبار کی لائن دیکھو، دندے کی لائن دیکھو، بزنس کی لائن دیکھو، کمانے کی لائن دیکھو. اس کو مسجد کی لائن دکھاؤ نا یار، اس کو مدرسے کی لائن دکھاؤ نا یار، اس کو قرآن پاک حفظ کرنے کی لائن دکھاؤ نا. آپ سوچو یار، ایک حافظ قرآن کی فضیلت کا خلاصہ میں حدیث عرض کر رہا ہوں کہ وہ اپنے 10 ایسے 10 گھر والوں کی شفاعت کرے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہے. قیامت کے روز بیٹا کام آئے گا. ثواب جاریہ کے لیے نیک اولاد چھوڑنا ہے. ہم کہاں نیک اولاد چھوڑنے کا، ہمارا ذہن ہی نہیں بنتا. بالخصوص ان ممالک کے اندر تو سوچتے رہتے ہیں آپ. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سوچتے نہیں ہیں، جو سوچتے ہیں وہ سوچتے ہیں، لیکن عملی کوشش کون کرتا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ گئے، ہماری بچیاں بگڑ گئیں، یہ ہاتھ نہیں آ رہا، وہ ہاتھ نہیں آ رہا. تو اب سب کو تو ہم ہی نے آگے نکالا ہے، قابو کیا ہی نہیں، علم دین سکھایا نہیں. پھر ایسا بھی نہیں کہ مدنی چینل کے سوا کچھ چینل نہیں دکھاتے، مدنی چینل ہی صرف دکھاتے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے. تو بہت کچھ ہم نے بگاڑنے کی صورتیں جو پیدا کی ہیں. تو چلے لگے ہاتھ تو یہ بھی ذہن بنائیں کہ دیکھیں جیسا بیج بوئیں گے نا ویسا کاٹیں گے. کڑوا بوئیں گے کڑوا کاٹیں گے، میٹھا بوئیں گے میٹھا کاٹیں گے. تو اگر اپنے بچے کو شروع سے ہم جو شکوہ کرتے ہیں نا کہ ہمارے بچے ہمارے نہیں ہیں، یہ شکوہ ہے عمر کے اس اسٹیج پر کہ جب آپ کا بیٹا 13, 14, 15 سال کا ہو جاتا ہے. اس سے نیچے کبھی کوئی عموماً کمپلین نہیں کرتا. بہت کمپلین کیا کرتے ہیں؟ ضد بہت کرتا ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، روتا رہتا ہے، یہ شکایت ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی شکایت نہیں ہے. بدتمیز ہے، مانتا نہیں ہے.
اس کو سدھارو. یہ کب آتی ہے یہ بات؟ جب 13, 14, 15, 16 کا ہو جاتا ہے. غلط تو نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. تو 13, 14 سال تک آپ نے کیا کیا؟ یہ کیسے بگڑ گیا 13, 14 سال کے اندر اندر؟ کس کی صحبت میں تھا؟ کس کے گھر میں تھا؟ کس کی پرورش میں تھا؟ کس کی نگہداشت پہ تھا؟ اس کو کون کھلاتا تھا؟ اس کو کون پلاتا تھا؟ اس کے کپڑے کون لاتا تھا؟ کون اس کا ذمہ دار؟ کیسے بگڑ گیا یار؟ 13, 14 سال آپ کے سامنے بچہ بگڑ گیا تو پتہ نہ چلا. 13 سال کی عمر میں جب اسے پہلی دفعہ آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دی تو اب آپ کا وہ شیشہ ٹوٹا ٹھا کر کے, اف یہ کیا ہو گیا؟ اب جو سامنے نظر آیا تو کچھ اور ہی تھا. اس عمر سے 3, 4, 5 سال کی عمر سے ہی, شروع سے ہی اپنے بچے کو اللہ کہنا سکھائیے اور مدینہ دکھائیے, مکہ دکھائیے, قرآن پاک کی تلاوت کی طرف لائیے, نماز پڑھیے, نماز پڑھائیے. اس طرح اس کو جب آپ مذہبی رنگ دیں گے پھر ماں باپ کا ادب, ماں باپ کا احترام سیکھتا رہے گا. خود اسلامی معاشرت کسے کہتے ہیں, ایک اسلامک مینرز آف لائف جو ہیں وہ کس شے کا نام ہے, جب وہ سیکھے گا, اس کے سامنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آئیں گی. آپ جب بیٹھو گے سنت کے مطابق, کھاؤ گے پیو گے تو آپ کا بیٹا بھی اسی طرح کر رہا ہوگا. جب آپ اس کے سامنے آپ جی جناب سے بات کریں گے تو بیٹا بھی ایسا ہی کر رہا ہوگا. اس کے سامنے نمازیں ہو رہی ہوں گی تو بیٹا بھی نمازیں پڑھ رہا ہوگا. تو انشاءاللہ اس انداز پر چلیں گے تو مدینہ 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 ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. سورہ نور میں 10 آیات اور سورہ توبہ میں کل 8 آیات ہیں, تو کل 18 آیات میری امی جان کی شان میں نازل ہوئی ہیں. سبحان اللہ, توجہ دلانے کا بہت بہت شکریہ. سورہ نور میں 10 ہی ہیں جو میں نے بیان کیا تھا, لیکن ماشاءاللہ 8 سورہ توبہ میں بھی ان آیات, تو یہ کل کتنی 18 آیات میری امی جان کی شان میں. کتنی بڑی شان ہے, کتنی بڑی شان ہے, کتنی بڑی شان. ان کے والد صاحب کے فضائل بھی قرآن میں. قرآن کہتا ہے ان کے والد صاحب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے بڑے متقی, سب سے بڑے متقی, فضیلت والے. اسی سورہ نور میں اسی مضمون کے آگے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے گھرانے پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور ہم سب کو با ادب رکھے. بے ادبوں کی صحبت سے, بے ادبوں کی دوستی سے, بے ادبوں کے قرب سے اللہ تعالیٰ ہم کو, ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. ہماری نسلوں میں ہمیشہ ہمیشہ عاشق رسول ہی پیدا ہوتے رہیں, عاشق صحابہ اور اہل بیت ہی پیدا ہوتے رہیں, عاشقان امہات المومنین پیدا ہوتے رہیں. بس مدینہ مدینہ ہوتا رہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ یار. یہ ادب سکھاتا ہے, محبت سکھاتا ہے, پیار سکھاتا ہے. امیر سنت کی میٹھی میٹھی زبان بولو یار. میں نے یقین مانے اتنا میٹھا بولتے, اتنا میٹھا بولتے, اتنا میٹھا بولتے ہیں. بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں نا تو مزہ آ جاتا ہے یار. یہ بھی بزرگوں کی شان ہے کہ بزرگوں کا ذکر بھی اپنی شان سے کرتے ہیں. سبحان اللہ, مزہ آتا ہے نا, اچھا لگتا ہے. تو دعوت اسلامی کے ماحول میں اپنے مدنی منوں کو, اپنی مدنی منیوں کو ماحول میں دیں. دعوت اسلامی میں دے دو. مدرسے بھی ہیں, دارالمدینہ بھی کھل رہے ہیں, جامعۃ المدینہ بھی ہیں. انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا یار. آپ کا مستقبل سنورے گا, ضائع نہیں ہو سکتا. ہم نے جس مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کی اس میں ہمارا مستقبل داؤ پہ لگ گیا, اور میں آپ کو روشن مستقبل کی, برائٹ فیوچر کی طرف بلا رہا ہوں کہ اس طرح انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور آپ کے مدنی مننے اور مدنی منی کی بھی دنیا اور آخرت سنورے گی, اور ماں کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. ماں بھی ترستی ہوگی کہ میرا بیٹا مجھے ماں بولے یار, امی جان بولے, پیار سے 2 بول بولے. ابھی پچھلے دنوں UK کے اندر مجھے ایک مکتوب دیا ایک ماں نے, یقین مانے, اس پہ لکھا ہے کہ یہ بھی لکھا ہے کہ میرے بیٹوں کو پتہ نہ چلے کہ میں نے آپ کو مکتوب بھیجا ہے, لیٹر بھیجا ہے. میرا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے, میرا بیٹا مجھے دھکے مارتا ہے, میرا بیٹا فون نہیں کرنے دیتا, میرا بیٹا یہ نہیں کرنے دیتا. اللہ, ایسا درد بھرا مکتوب ہے. ایک نے لکھا کہ میرا بیٹا, اس نے بھی کچھ ایسی لکھا تھا, اور میرے بیٹے کو وقف مدینہ کرنے کے لیے تیار ہوں, اب لے جاؤ اس کو.
لیکن اب وہ نہیں, ہاتھ نہیں رکھنے دیتا. گھوڑا نیچے ہو نا, چھوٹا گھوڑا, سوار ہونا آسان ہے. جب گھوڑا اونچا ہو جاتا ہے نا, پھر چلنے نہیں دیتا, پھر نہیں بیٹھنے دے گا. ابھی نیچے تھا, چھوٹا تھا, سواری کر لیتے, مدینے کی طرف لے جاتے, خوب مدینے کی طرف دوڑاتے اس کو, مدینے 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 پہنچا دیتے, خود بھی جاتے. جب گھوڑا جائے گا تو سوار جائے گا تو سواری بھی جائے گی نا, ہے نا, جب سوار جائے گا تو سواری بھی جائے گی. تو خود بھی جاتے مدینے کی طرف, رخ میرا مدینے کی طرف. اے مدینے کی ہوا دل میرا افسردہ ہے, سوکھی کلیوں کو کھلا جاتا ہے جھونکا تیرا. تو یہ مدینے کی طرف. اب ہو گیا گھوڑا اونچا, اب آپ کو لگا کہ یار یہ لکھا کہ ہاتھ سے, اب آپ بیٹھنے جاتے ہو, اب تھوڑی بیٹھنے دے گا آپ کو اپنی پیٹھ پر نا, گراتا ہے باپ کو. اب باپ پھر مار کر سمجھتا ہے کہ گھوڑا کو میں قابو کر لوں گا, ہو جائے گا قابو. میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا, یہ اولاد کی بدتمیزی ہے جو ماں باپ کو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے. بدتمیز اولاد ہے, اس کو اپنی دنیا اور آخرت کی خیر منانی چاہیے. یعنی ماں باپ کا نافرمان یہ دنیا میں بھی سزا پاتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. اگر کوئی ایسے اللہ نہ کرے کوئی نالائق اولاد مدنی چینل پر ہو یا خدا نہ خاصہ اگر یہاں ہو تو توبہ کر لے اور اپنے ماں باپ سے معافی مانگے. بلکہ ہم تو تحریک لے کر چلیں یو کے میں بھی کہ اولاد کا ذہن بنا رہے ہیں کہ اپنے والدین کا ہاتھ چوما کرو. آپ کے یہاں نہیں ہے یہ رجحان, عید پر بھی نہیں چومتے یار ماں باپ کا ہاتھ. ایسا نہ کرے. اب اولاد کو چاہیے کہ والدین کا ہاتھ چومے, بلکہ ماں کے تو قدموں تلے جنت ہے. جیسے ماں کے قدموں کو بوسا دیا, جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا. سبحان اللہ. تو آج تو ہماری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہوا ہے. تو میں تو تمام اولاد جو بھی مدنی چینل پر ہو سب کو عرض کروں گا کہ اپنی ماں سے محبت کرنا سیکھو یار. ماں سے محبت کریں, ماں کا احترام کریں, ماں کا ادب کریں, باپ کا ادب کریں, باپ کا احترام کریں. سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ان کی دعائیں لگیں گی, بیڑا پار ہے انشاءاللہ تعالی. مگر آپ دکھائیں بچپن سے راستہ مدینے کا. آپ بچپن سے راستہ اس کو لندن اور پیرس کا, یہ سارے مطلب کہ دنیا کے راستے دکھاؤ گے, پھر بولو گے کہ یہ ہمارا ہو جائے. تو مدینے کا راستہ دکھا دو تو مدینے والے کی شریعت کے مطابق آپ کا ادب بھی کرے گا. آپ اس کو راستہ کوئی اور دکھا رہے ہو اور منزل کچھ اور چاہتے ہو, تو جو راستہ دکھایا منزل پھر وہیں سی طرف جائے گی. آپ راستہ مدینے کا دکھاؤ تو منزل بھی مدینہ مدینہ ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب اپنے گھر میں درس فیضان سنت جاری کریں انشاءاللہ. بھی اذان مغرب اور بھی جماعت مغرب کا ابھی ترکیب ہے. اپنے گھر میں فیضان سنت کا درس, جو بھی مدنی چینل کے ناظرین یا حاضرین اپنے گھر میں اگر آپ مدنی ماحول بنانا چاہتے ہیں, انتہائی آسان نسخہ, واقعی آسان ہے. انگلش میں بھی مقتۃ المدینہ کے رسالے موجود ہیں, اردو میں بھی موجود ہیں, اور بھی مختلف 30 سے زبانوں سے زیادہ ہمارے عموماً ٹرانسلیٹ ملتے ہیں. تو آپ اپنے گھر میں 7 منٹ 5-7 منٹ کا درس دے دیں کہ گھر والوں کو بٹھا کر, بے پردگی نہ ہو, اجنبی مرد اور عورتیں نہ ہو ساتھ, ٹھیک ہے, تو درس دے دیں. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گھر کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا. ہے کوئی نیت کرتا ہے گھر میں درس, جو سچی نیت کریں کہ انشاءاللہ اگر 5-7 منٹ تو دینی ہے. ہاں میں نے بولا سچی نیت, تو ایک نے ہاتھ نیچے نیچے کر دیا, بہت اچھا لگا. یہ اسلام میں بہت اچھا لگا. میں نے کہا دیکھو اس نے ہاتھ اٹھایا, سچی نیت کے نہیں تو اور نیچے کر دیا. یہ سچائی. فیضان سچ, فیضان سچ, فیضان سچ, جھوٹ کے خلاف جنگ. زیادہ حضور کا نیا کلام آیا, اس کا لنک دینا ہے. جھوٹ کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ. تو انشاءاللہ گھر میں درس شروع ہوگا تو غیبت کے خلاف بھی جنگ جاری رہے گی, جھوٹ کے خلاف بھی جنگ جاری رہے گی, سچ کا بول بالا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ گھر میں درس شروع کریں, سچی نیت. وہ 5-7 منٹ لگیں گے یار, ہے کوئی نیت کرتا ہے
ارے اب اس سے دو ہاتھ اٹھائے. میں اشارہ بھی نہیں کروں گا. اب اسے دو ہاتھ اٹھائے. سبحان اللہ. مزے کو بھی مزہ آ گیا. سچ ہے یار. اور آپ سچ بولنے کی عادت ہم ڈالیں اور جھوٹ سے بالکل, جھوٹ کے خلاف بائیکاٹ, شیطان کے خلاف جنگ, مسجد برو تحریک, اور 5 وقت نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں. اگر کوئی مانع شرعی رکاوٹ نہ ہو تو جماعت کا اہتمام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. آمین بجاہ ہند نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک اور کام بول دو پھر اذان مغرب. ایک پر مدنی انعام کو پکڑ لیا, چھوٹا سا رسالہ ہے, جے بی سائز, مقتۃ المدینہ سے لے لیں. روزانہ آپ پور کرنا شروع کریں, گھر میں بھی دے دیں, ترغیب دیتے رہے. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے چند ماہ کے اندر گھر مدینہ مدینہ ہو جائے گا یار. آپ سوچیں جس گھر میں مدنی چینل چلتا ہو, فیضان سنت کا درس ہوتا ہو, مدنی انعامات کا رسالہ پور ہوتا ہو, پھر ہر ماہ والد اور بھائی مدنی قافلے میں سفر کرتا ہو, اب رہ کیا گیا یار. انشاءاللہ گھر مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے ابھی مغرب کی اذان اور انشاءاللہ جماعت, پھر رات کو انشاءاللہ تعالی سنت و برا بیان ہے یہاں کے 8 بجے, تقریباً 8 بجے, 8 سوا 8 بج جاتے ہیں, تو آپ کے پاکستان کے تقریباً 12 سوا 12 بجیں گے. تو انشاءاللہ سنت و برا بیان بھی ہوگا. تو یہ تو اب ہم ایسے ہمارے مدنی قافلے کے اسلام بھائی بھی رات سے یہاں جمع ہیں, تو ہم جمعہ پھر یہیں, عصر بھی یہیں ہے, مغرب بھی ہمارے یہی ہے, فیضان مدینہ میں ہم لوگ. تو الحمدللہ یہ ہمارے فرانس کے اسلام بھائی نے ماشاءاللہ اسی سال فیضان مدینہ کی ترکیب بنائی ہے. اللہ ان کو اور برکت عطا فرمائے. ابھی ہالینڈ کے ہمارے اسلامی بھائیوں نے نیت کی ہے, ابھی ہالینڈ کے ٹائم کے لیے پڑھ تول رہے ہیں, کہہ رہے ہیں 12 اسلامی بھائی جامعۃ المدینہ کے لیے دیں گے ہم, عالم بننے کے لیے. دیکھیے ہالینڈ کے اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں عالم بننے کے لیے 12 اسلامی بھائی کی یہ فیس دے رہے ہیں ہالینڈ کے لیے. کچھ سوچو یار, 12 ہیں یہ آپ بن جائیں گے عالم میں, پھر اگر دنیا میں جائیں گے مبلغ دعوت اسلامی بن کر مدینہ مدینہ ہو جائے گا یار. عالم بنو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جی فرانس والے ابھی کر رہے, نیت کر رہے, انشاءاللہ دیں گے. ہالینڈ والے تھوڑے تیز بھاگ رہے ہیں, ان کی سپیڈ تھوڑی تیز ہے. انشاءاللہ فرانس والے بھی دیں گے انشاءاللہ. تو ابھی انشاءاللہ تعالی ہمارے شہزادہ حضور امیل سنت کے چھوٹے شہزادے بلال رضا طاری مدظل العلی نے بہت پیارا کلام میں نے سنا ان کا, وہ مجھے موبائل فون میں آ گیا تھا. امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل پر, جو اس کے میں نے چند اشعار آپ کو سنا ہے. انہی کا کلام سنا, پھر وہ ان کا دیوان سالک نکلوایا, اس سے کچھ اشعار نکالے, اور میں نے کہا چل آج میں بھی تھوڑا بیان میں بول دوں. تو انشاءاللہ ہمارے شہزاد حضور کا کلام مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہے, اور ابھی ہم مغرب کی نماز ادا کریں گے. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ